رمضان المبارک کا مہینہ بالکل عنقریب ہے اور مسلمان اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے انشاءاللہ۔ رمضان شریف کا مہینہ آنے سے پہلے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور جو بری عادتیں ہیں ان کو ختم کر لیں، یعنی جیسے جھوٹ کا بولنا، جوا کھیلنا، شراب نوشی کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ان تمام چیزوں سے رمضان کے آنے سے پہلے باز آ جائیں۔ اگر رمضان سے پہلے توبہ کر لی ان گناہوں سے تو اللہ تبارک و تعالی سابق گناہ بھی معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ جیسے کہ غیبت، اس کا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے چغل خوری کے بارے میں، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت معاشرے کی سنگین برائی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی غیبت جو ہے یہ سنگین برائی ہے، جس کی وجہ سے سماج میں آپسی اتفاق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بیچ میں یہ غیبت درار ڈال دیتی ہے، میل و محبت کو ختم کر دیتی ہے اور اختلاف کی آگ بھڑک جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے کسی کی غیر موجودگی میں، اس کی برائی بیان کرتا ہو تو یقیناً اس سے معاشرے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے حق میں بھی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے غیبت کرنے کے بارے میں بہت سارے جگہوں پر تنبیہ کی ہے اور بڑی نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ غیبت کرنے کی سزا بھی بیان فرمائی ہے۔ معراج کے موقع پر ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کے عبرتناک انجام کو ملاحظہ فرمایا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو غیبت کرنے والوں کا جو عبرتناک انجام مل رہا تھا، میرے نبی نے اس کو بھی دیکھا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جس سے وہ اپنے چہروں کو، سینوں کو کروچ رہے تھے، کھریچ رہے تھے، جس سے وہ اپنے چہروں کو، سینوں کو کھریچ رہے تھے۔ تو میں نے کہا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ سفر معراج میں ظاہر ہونے والے ان برزخی احوال معلوم کرنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں اصلاح کی کوشش تیزی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ نفس جہاد کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کریں، غصہ کو ضبط کر کے اپنے نفس کی اصلاح کریں، ضرورت مندوں کو قرض دے کر زائد نیکیاں حاصل کریں اور دیگر نیک اعمال اختیار کریں اور زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کی کوشش کریں۔ اور یہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں غریبوں کی، یتیموں کی بڑی مدد کریں اور جن کے گھروں میں کھانا نہ ہو تو ان کے گھروں کو کھانا پہنچائیں، اور جن کے پاس پہننے کے لباس نہ ہو تو اس مہینے میں لباس پہنچائیں، جن کے بچے پریشان حال ہو ان کی مدد کریں، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ یہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ پرفتن دور ہے، یہ تو حقیقت ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم، اتنا پیارا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے میں اتنی برکتیں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی کا اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہو
اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کی عبادت یعنی نماز ہے۔ اس سے زیادہ قرب کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اگر قرب الہی چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس وقت اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کسی بھی عبادت میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کی قربت قریب ہونے کے لیے یہ سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا قرب ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال ہونا چاہیے۔ مگر آج مسلمان اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے ہیلے بہانے تلاش رہا ہے، نہ جانے کیسی کیسی کوششیں کرتا ہے، کیسے کیسے طریقے اپناتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ نمازوں کو چھوڑ کر ایک بات اور یاد رکھو، اگر نمازوں کو ترک کر کے کسی طریقے سے، کسی عمل سے، کسی وظیفے سے، کسی سورہ سے اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں یہ تمہارا ذہنی خلان ہے۔ اللہ کا قرب نمازوں کو چھوڑ کر نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ اگر واقعی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندیاں کرنا پڑے گی۔ آج بولا بھالا مسلمان جو دین اسلام سے واقفیت نہیں رکھتا، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی راہ ربی اختیار کر لیتا ہے، کیسے کیسے راستوں پر نکل پڑتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو۔ وہ دیکھا ہوگا نہ جانے کیسے کودنے پھلانگنے پہ لگ جاتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ ناچ گانا میں لگے ہیں، بعض لوگ ڈھول تاشے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی قوالیوں میں فدا پڑا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ آج جتنے بھی فرقے، جتنے بھی سلاسل ہیں، سب کا مقصد صرف قرب الہی کو حاصل کرنا۔ کوئی قوالی ڈھول تماشے کی بنیاد پر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے۔ دیکھو یہ کس اعتبار سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو دیکھو کیسے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو صرف نماز سے ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ کا قرب اگر قرب حقیقی چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندیاں کرنا پڑیں گی۔ خالی کودنے پھلانگنے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اللہ کا قرب حاصل کریں، اس کی رحمتیں برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق